اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورہ عبس کو ترجمے و مختصر تفسیر کے ساتھ بارگاہ ملکوتی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیش کرنے کی باقاعدہ سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنے ہی رشتہ دار سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے ذکر کرنے کے بعد رب کریم نے اس دن کچھ خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس دن کچھ خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آیت نمبر اسی سورہ عبس کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ چہرے، وجوہ چہرے، رخ، صورتیں، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن، جگمگاتے، خوشگوار، نورانی۔ شب تاریک کے بعد جو سپیدہ سحر ہوتا ہے اس کو بھی مسفرہ کہتے ہیں۔ چمکتے دمکتے ہوئے چہرے، یعنی اس دن کچھ چہرے یا کچھ صورتیں خوشی سے چمک دمک رہی ہوں گی۔ ان خوش عاقبت لوگوں کے اور کیا اوصاف ہوں گے؟ تو آیت نمبر 39 میں ارشاد خدای مہربان ہوتا ہے ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ ہنستے کھلکھلاتے خنداں مسکراتے ہوئے، مستبشرہ خوش و خرم، حشاش وشاش شادمان شاداں مسرور، ان کے چہروں پہ خوشیاں محو طواف ہوں گی۔ یعنی اس نفس و نفسی کے دن میں کچھ لوگوں کے رخ انور حشاش بشاش اور مسرور ہوں گے۔ جن سعادت مندوں کو عذاب جہنم سے نجات کی خوشخبری ملے گی ان کے چہرے ضاحکۃ مستبشرہ کی تصویر مجسم ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حسین جبین، یہ نورانی چہروں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب اسی وحی ترجمان کی زبان اطیب البیان سے ذکر کرتے ہیں جس وحی ترجمان کے سینہ اسرار خزینہ پر نورانی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ فرمان اہل سنت کے مشہور و معروف مفسر حافظ کبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد جو کہ حاکم حسقانی کے نام سے معروف ہیں، یہ اپنی معروف تفسیر شواہد التنزیل لقواعد التفضیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 پر ان آیات مجیدہ کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ بات تحریر کرتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضرت سرکار دو عالم سید القونین سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ صاحب کتاب اپنی اس کتاب میں ان آیات مجیدہ کی تفسیر لکھتے ہوئے انس بن مالک کی
سید القونین سے روایت کردہ روایت کو لکھتے ہیں۔ پوری روایت سند کے ساتھ موجود ہے، تو میں بس آخری شخص کو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن قولہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے اس فرمان الہی کے بارے میں سوال کیا کہ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ اس فرمان الہی میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ حشاش بشاش ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ تو بیان فرمائیے وہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یا انسو ہیا وجوہنا بنی عبد المطلب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے انس یہ ہم اولاد عبد المطلب کے چہرے ہوں گے۔ پھر پیغمبر خدا نے اولاد حضرت عبد المطلب کے ان خوش بخت لوگوں کے اسماء مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا وعلی وحمزہ وجعفر والحسن والحسین وفاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار نے فرمایا ان نورانی چہرے والوں میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور علی ہیں، اور حضرت حمزہ، اور حضرت جعفر، اور حضرت حسن حسین، اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہوں گی۔ ختمی مرتبت نے بڑا ہی خوبصورت فرمان سرکار کا کہ جس کو سرکار نے اپنے یاقوتی لبوں سے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں نخرج من قبورنا ونور وجوہنا کالشمس الضاحیہ یوم القیامہ۔ نور الہی کے پیکر نبی آخر الزمان نے فرمایا جب قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہمارے چہروں کا نور جگمگاتے ہوئے مہتاب کی مثل ہوگا۔ ہمارا چہرہ سورج کی طرح جگمگاتے ہوئے سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس فرمان سے مراد سرکار فرماتے ہیں مشرقۃ بالنور فی ارض القیامہ، یعنی سرزمین قیامت میں ان ہستیوں کے رخ نور سے چمک دمک رہے ہوں گے، یعنی ان ہستیوں کے چہرے نور کی اماج گاہ ہوں گے، ان ہستیوں کے چہروں کا نور طواف کر رہا ہوگا۔ پھر سرکار ضاحکۃ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرحانۃ برضا اللہ عنا، اللہ تعالی ہم ہستیوں سے راضی و خوشنود ہوگا، اسی وجہ سے ہمارے چہروں پر خوشی ہی خوشی ہوگی، یعنی خوشنودی خدا کے سبب ہمارے چہرے ضاحکۃ کی تصویر مجسم بن جائیں گے۔ مستبشرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں بثواب اللہ الذی وعدنا، یعنی جس اجر و ثواب کا خدا نے ہم سے اس دنیا میں وعدہ فرمایا تھا وہی اجر و ثواب قیامت والے دن ہمیں ملے گا، اسی ثواب کے سبب ہمارے چہرے حشاش بشاش اور مسرور ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں ان خوش نصیب ہستیوں کے سچے سچے محبین میں سے شمار فرمائے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تصویر کے دوسرے رخ کو بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تعارف کروایا ہے۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد حضرت حق ہوتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، وَوُجُوهٌ اور چہرے، یومئذٍ اس دن، قیامت والے دن، علیہا ان پر، غبرہ بروزن غلبہ، یہ غبار کے مادے سے ہے، اس کا معنی ہے باقی ماندہ خاک جو زمین سے اٹھ کر کسی چیز پر گرتی ہے، ہم اسے غبار کہتے ہیں۔ زمین سے جو باقی ماندہ خاک ہوتی ہے وہ جب اڑتی ہے یا اٹھتی ہے، وہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو ہم اسے گرد و غبار کہتے ہیں، یعنی گرد و غبار۔ اس دن کچھ چہروں پر گرد و غبار چھایا ہوگا۔ انہی لوگوں کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا ترحقھا قطرہ، ترحقھا ان چہروں پر چھائی ہوگی، قطرہ ذلت، دھوئیں کی سیاہی کو بھی قطرہ کہتے ہیں۔ اس دن کچھ چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی، یعنی اس دن کچھ لوگوں کے چہرے دھوئیں کی سیاہی اور ذلت سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ یہ بدبخت اور بد نصیب کون لوگ ہوں گے؟ آیت نمبر 42 میں ارشاد حضرت احدیت ہوا اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اولئک یہی سب کے سب لوگ، کفرہ کافر، حق کے منکر، فجرہ بدکار بد کردار، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی سیاہ چہروں والے لوگ کافر اور بدکار اور بد کردار ہوں گے۔ تو ابن عباس کی روایت کے مطابق یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر غبار جہنم ہوگا، اور غبار جہنم کی وجہ سے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ حضرت علی بن ابراہیم قمی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب سے محبت رکھنے والوں اور علی بن ابی طالب کی ولایت رکھنے والوں اور دشمنان علی بن ابی طالب سے برات اور بیزاری اختیار کرنے والوں کی شان ذیشان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، یعنی جو لوگ بھی اس دنیا میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، جو لوگ بھی اس دنیا میں رہ کر علی بن ابی طالب کی محبت اور ولایت کو قبول کریں گے اور دشمنان علی بن ابی طالب سے برات اختیار کریں گے، بیزاری اختیار کریں گے، انہی کی شان کو بیان کرتے ہوئے خدا نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، یعنی ولایت علی کا اقرار کرنے والوں اور دشمنان علی سے بیزاری اختیار کرنے والوں کے چہرے میدان حشر میں حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں ثم ذکر اعداء آل الرسول ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقھا قطرہ اے فقراء من الخیر والثواب۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے محبین کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آل رسول کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے اور ان کے منہ ذلت و خواری کی خاک میں اٹے ہوئے ہوں گے، یہی لوگ ثواب اور بھلائی سے محروم ہوں گے۔ سورہ عبس مکمل ہوا۔ سورہ عبس کے مضامین کو خلاصہ کرتے ہوئے
5 مضامین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حق و حقیقت کے متلاشی ایک نبینے کے ساتھ جو نامناسب رویہ اختیار کیا گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سخت رد عمل کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسرا خلاصہ، اس صورت میں قرآن مجید کی عزت و عظمت و منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مضمون اس سورہ کا خدا کی عطا کردہ نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی ناشکری کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ چوتھا خلاصہ، انسان میں حس شکر گزاری کو پیدا کرنے کے لیے خدا نے اپنی نعمتوں کی ایک جھلک اس صورت میں دکھائی ہے۔ اور پانچواں خلاصہ، قیامت کے ہولناک واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس دن مومنوں اور کافروں کے انجام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے۔ اور اس سورہ عبس کی آیات جو ہیں اس میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس دن پریشان ہوں گے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق محمد و اہل بیت محمد کے صدقے ہمیں عاشقان امیر المومنین میں سے قرار دے اور حق ولایت و مودت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔